کی عطا ہے، جس کو چاہے بیٹے ہی بیٹے عطا فرما دے، جس کو چاہے بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا فرما دے، اور جس کو چاہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں ملا کر دے، اور جس کو چاہے بے اولاد رکھے، کہ اس کے دست قدرت میں ہے۔ کسی بھی انسان کا کمال اس میں نہیں ہے۔ بعض شخص ایسے ہوتے ہیں جنہیں بولنا بھی نہیں آتا، 10 11 بچوں کے باپ ہوتے ہیں، بعض بڑے پڑھے لکھے ہوتے ہیں، اولاد نہیں ہوتی، بعض غریب ہوتے ہیں، اولاد والے ہوتے ہیں، بعض مالدار ہوتے ہیں، اولاد نہیں ہوتی، بعض اسی زمین پر مزدوری کرتے ہیں، ٹھیکے پر زمین لی ہوئی ہے، جو مربوں کا مالک ہے بے اولاد ہے۔ تو یہ کرم ہے اللہ کا، جس کو چاہے نواز دے۔ بعض لوگ دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ اولاد دے، خالی اولاد دے یہ دعا نہ مانگا کریں، یہ کہا کریں اللہ نیک اور صالح اولاد دے۔ کیا کہیں گے؟ آواز آ رہی ہے سمجھ میں؟ نیک اور صالح اولاد دے، عافیت والی دے۔ نیک اولاد، ایک شخص کی اولاد نہیں ہو رہی تھی، بڑے حکیموں کے پاس گیا، ڈاکٹروں کے پاس گیا، بڑا اس نے اپنا معاملات کیے، دعائیں کروائیں، اولاد نہ ہوئی۔ کسی نے کہا کہ آپ مکہ مکرمہ جائیں عمرہ کرنے کی نیت سے، خانہ کعبہ کا دیدار کریں، حتیم پاک میں کھڑے ہوں، میزاب رحمت کے نیچے پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ مجھے صاحب اولاد کر دے، یقیناً آپ کی دعا قبول ہوگی۔ وہ شخص گیا مکہ مکرمہ، عمرہ کیا، طواف خانہ کعبہ کیا، صفا و مروہ کی سعی کی، حلق کروایا، اب دوبارہ آیا نفلی طواف کرنے کے لیے، طواف کیا، اب آیا حتیم میں نماز پڑھنے کے لیے، حتیم میں داخل ہوا۔ حتیم کا حکم خانہ کعبہ کا ہے، اس نے حتیم پاک میں نفل پڑھے گویا کہ اس نے خانہ کعبہ کے اندر نفل پڑھے۔ حتیم میں پہنچا، میزاب رحمت کا پرنالہ جو کعبۃ اللہ کے اوپر لگا ہوا ہے، سونے کا پرنالہ، اس کے نیچے کھڑا ہوا، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ مجھے اولاد سے نواز دے۔ اللہ نے کرم کیا، اسی مہینے جب گھر آیا تو خوشی مل گئی اس کو۔ 9 مہینے کے بعد بیٹا ہو گیا، بیٹے کی پرورش کی، لاڑ دیا، پیار دیا، اکلوتا بیٹا تھا، بگڑ گیا، جوان ہوا، اب عیاشیاں کرنے لگا۔ وہ اس نے اولاد مانگی تھی، نیک نہیں مانگی تھی، خالی اولاد مانگی تھی، اولاد ناسور بن گئی۔ اب وہ بیٹا خواہش رکھتا دل میں، کسی طرح میرا باپ مر جائے، یہ مرے اور مجھے مال ملے، پھر میں رچ کر عیاشیاں کروں، میں رچ کے بدکاریاں کروں، میں رچ کا شراب پیوں، میں سانپ بن کے مال پر بیٹھا ہوا ہے۔ کسی نے کہا بھائی ایسا کر، عمرہ کرنے چلا جا، خانہ کعبہ کا طواف کر، میزاب رحمت کے پاس کھڑے ہو کر دعا کر کہ اللہ میرے باپ کو موت دے دے، تیرا باپ مر جائے گا، دعا قبول ہوتی ہے وہاں پر۔ اب یہ بیٹا گیا عمرہ کرنے کی نیت سے، خانہ کعبہ کا طواف کیا، میزاب رحمت میں داخل ہوا، حتیم پاک میں داخل ہوا، میزاب رحمت کے نیچے کھڑا ہوا اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ میرے باپ کو موت دے دے۔ یعنی اولاد نیک مانگنی چاہیے، خالی اولاد نہیں، بیٹے ہیں، پھر پرورش بھی کرنی ہے، دین بھی سکھانا ہے۔ ایک اللہ کے ولی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک کسان آیا کہ آج میرے بیٹے نے مجھے مارا ہے، اکثر کسان ہی بیٹھے ہوئے ہیں، فرمایا بیٹے نے مارا ہے تجھے، انہیں سے علم دین پڑھایا ہے؟ نہیں۔ قرآن سکھایا ہے؟ نہیں۔ نماز سکھائی ہے؟ نہیں۔ تو اس نے کہا ٹھیک مارا ہے تجھے، یہ بیل کو ہانک رہا ہوگا، آگے تو آ گیا ہوگا، اس نے بیل سمجھ کے تیری پٹائی لگا دی ہوگی۔ اگر قرآن سکھاتا، حدیث سکھاتا، قرآن کا علم سکھاتا، اسے پتا ہوتا کہ باپ کا ادب کیا ہے۔ باپ خانہ کعبہ کا دروازہ ہے، باپ کہ جس نے باپ کا ماتھا چوما اس نے گویا کہ خانہ کعبہ کی چوکٹ کو چوما، جس نے باپ کو محبت کی نظر سے دیکھا گویا اس نے حج مقبول کر لیا ہے۔ انہیں دکھا، ادب نہیں سکھایا تو نے اولاد کو،
تو اولاد مل جانا کمال نہیں ہے، نیک اولاد مل جانا کمال ہے، اور بعض اوقات دیر میں خیر ہوتی ہے۔ میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلطان اولیاء ہے، تمام اولیاء اللہ کے سلطان ہیں۔ دنیا میں 3 غوث ہوں گے، شاید آپ پہلی دفعہ سنیں گے یہ 3 غوث ہوں گے دنیا میں، غوث اعظم 3 ہوں گے، 2 آ چکے ہیں، ایک نے آنا ہے۔ کوئی بتائے گا؟ 2 آ چکے ہیں، ایک نے آنا ہے۔ پہلے غوث اعظم امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا چکے ہیں۔ دوسرے غوث اعظم ہیں حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسنی حسینی امام حسن کی اولاد میں سے، ہیں امی جان امام حسین کی اولاد میں سے، ابو جان امام حسن کی اولاد میں سے نسبت ملی ہوئی ہے آپ کو، حسنی حسینی سید ہیں۔ اور تیسرے غوث اعظم انہوں نے آنا ہے، وہ امام مہدی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بعض کم عقل لوگ کہتے ہیں انہیں علیہ السلام، یاد رکھیے گا نبی علیہ السلام اور فرشتے کے علاوہ کسی کو علیہ السلام نہیں کہیں گے۔ مولا کائنات علیہ السلام نہیں کہیں گے، مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، امام حسین علیہ السلام نہیں کہیں گے، وہ کالے کہتے ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں گے۔ امام حسن کو کیا کہیں گے؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں گے۔ بی بی فاطمہ الزہرا کو رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہیں گے۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ علم سیکھنا ضروری ہے ہم پر۔ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، فیس بک کا ٹائم ہے، واٹس ایپ کا ٹائم ہے، وائبر میں گھسے ہوئے ہیں، قرآن دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا، انگلش میں میسج کرنے آتے ہیں، نشر پڑھنے آتے ہیں۔ ہماری حالت یہ ہو چکی ہے۔ تو یاد رکھیے گا اپنے دین کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے۔ تو امام مہدی رضی اللہ عنہ تشریف لائیں گے قرب قیامت میں، پھر کانا دجال بھی آئے گا۔ امام مہدی رضی اللہ عنہ ملک شام میں دمشق میں مسجد جامع مسجد دمشق میں نماز پڑھا رہے ہوں گے آپ، فجر کی اقامت کہیں جا چکی ہوگی، نذرانہ نہ دے جزاک اللہ، آپ سنتے رہے، نذرانہ میں لوں گا آپ سے، یہ والا نہیں لوں گا، دوسرا لوں گا جو آپ کے بھی کام آئے گا، میرے بھی کام آئے گا۔ یہ تربیت بھی میرے شیخ کی ہے۔ لوگ گاڑیاں نکلواتے سیزن میں، ہم اللہ کا شکر ہے کوئی سیزن میں جیبیں خالی ہوتی ہیں، 1000 کے نوٹ آ رہے ہوتے روک رہے ہوتے، نہیں بھائی نہیں چاہیے نذرانہ۔ 15 سال ہو گئے کہ کرائے کے مکان میں پڑا ہوا ہوں، اوپر چوبارہ، چاہتا تو کئی کاریں ہوتی نیچے، کئی کوٹھیاں ہوتی۔ شیخ نے مرشد کامل ذہن بنا دی، بیٹا دنیا کے پیچھے نہیں بھاگنا، آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ اس آقا کے امتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاروق اعظم حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، دیکھا کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر چٹائی پر آرام فرما ہے۔ پورے کمرے پہ آپ نظر دوڑائی، پورے کمرے مبارک میں صرف ایک پیالہ رکھا ہوا پانی کے لیے، چمڑا صاف کرنے کے لیے نمک رکھا ہوا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اللہ کے حبیب میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جس میں نازنین پر چٹائی کے نشانات تشریف فرما ہے۔ فاروق اعظم رو پڑے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر کیا بات ہے، کیوں روتے ہو؟ عرض کیا آقا ایک آپ ہیں اللہ کے محبوب، پوری کائنات آپ کے لیے بنی، اور ایک کیسر و کسرا ہے، ایران کا بادشاہ ہے، روم کا بادشاہ ہے، عالی شان محل میں رہتے ہیں، عالی شان پلنگ پہ سوتے ہیں۔ فرمائے عمر رو مت، گھبراؤ مت، ان کے لیے دنیا میں ہے، ہمارے لیے آخرت میں ہے۔ کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے ہے، چٹائی کا بچھونا، کبھی خاک ہی پہ سونا، کبھی ہاتھ کا سرہانا، مدنی مدینے والے تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، وہ سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے۔ سبحان اللہ بے قربان آواز نکالیں۔ تو سرکار کی سنت پہ کاش ہم عمل کرنے والے بن جائیں۔ تو امام مہدی نے
رضی اللہ عنہ تشریف لانا ہے، فجر کی اذان اقامت ہو چکی ہوگی، جماعت کھڑی ہو گئی ہوگی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جامع مسجد دمشق کے مینار پر تشریف لائیں گے، زمین پہ اتریں گے آپ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر شریف کتنی تھی جب آپ کو اٹھایا گیا؟ 33 برس۔ 7 سال دنیا میں رہیں گے، نکاح بھی کریں گے آپ، صلیب کو توڑیں گے، جو عیسائیوں کا کراس کا نشان ہے توڑ دیں گے اس کو آ کر، سور کو مار دیں گے، اسلام کی دعوت دیں گے آپ، عیسائیت کا پرچار نہیں کریں گے، اس شریعت کو فالو کریں گے، گویا کہ میرے آقا کے امتی بن کر آئیں گے، پھر وصال ہوگا آپ کا، دنیا سے پردہ فرمائیں گے آپ علیہ السلام، پھر آپ کا مزار کہاں بنے گا؟ گنبد خضرا کے سائے میں، سنہری جالیوں کے پیچھے میرے آقا کے قدموں کے قریب آپ کی قبر مبارک بنے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک مرتبہ ضمناً بات آ گئی، آسمان نے زمین کو تانا دیا، اے زمین دیکھ مجھ پہ جنت ہے، جنت آسمان کے اوپر ہے، جہنم زمین کی تہ میں، تحت الثری، ساتویں زمین کے نیچے جہنم ہے۔ اے زمین مجھ پر جنت ہے، اے زمین مجھ پر بیت المعمور فرشتوں کا کعبہ ہے، اے زمین مجھ پر سدرۃ المنتہا ہے، اے زمین مجھ پر اللہ کا عرش ہے۔ آسمان اپنی بڑائی بیان کر رہا تھا، زمین نے ایک ہی جواب دیا، زمین نے ایک ہی جواب دیا۔ کبھی میدان میں کھڑے ہو کر آپ نے دیکھا ہوگا، چٹیل میدان ہو بالکل، اور غور سے دیکھیں آسمان کی طرف تو آسمان آپ کو جھکا ہوا محسوس ہوگا، کبھی غور کیا ہے؟ کر لینا کل جا کے، بالکل چٹیل میدان میں کھڑے ہو کے دیکھا نا، آسمان جھکا ہوا محسوس ہوگا۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں زمین نے ایک ہی جواب دیا، اس کو اعلیٰ حضرت نے اپنے شعر میں آپ نے تحریر کیا، ذرا سننے والا شعر ہے، فرماتے ہیں خم ہو گئی پشت فلک، خم ہو گئی پشت فلک اس تانا زمین سے، سن ہم پہ مدینہ ہے یہ رتبہ ہے ہمارا۔ ہم ہو گئی پشت فلک اس تان زمین سے، ہم ہو گئی پشت فلک اس تان زمین سے، سن ہم پہ مدینہ ہے یہ رتبہ ہے ہمارا، سن ہم پہ مدینہ ہے یہ رتبہ ہے ہمارا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ پاک کی نعمت ہے اولاد، اللہ سب کو نیک اور صالح عافیت والی اولاد عطا فرمائے۔ غوث اعظم رضی اللہ عنہ، امی جان کی عمر تھی 60 برس، کتنی عمر تھی؟ 55 سال کے بعد نہ عورت کے چانسز ختم ہو جاتے ہیں اولاد پیدا کرنے کے، ایام ہو جاتے ہیں، شریعت میں یہی قاعدہ ہے۔ 55 سال کی عورت، میرے غوث اعظم علیہ رحمہ کی امی جان کی عمر کتنی تھی؟ گردن ذرا سیدھی رکھیں آپ، کچھ سیکھ لیں، کچھ سمجھ میں آ جائے کوئی بات ہمارے۔ 55 سال میں چانس ختم، میرے غوث اعظم علیہ رحمہ کی امی جان کی عمر 60 برس تھی۔ آپ کی بھی کرامت، میرے غوث اعظم علیہ رحمہ کی بھی کرامت، اس 60 سال کی عمر میں امی جان کے شکم میں آئے اور دنیا میں آپ کی ولادت ہو گئی۔ آج بچے پیدا ہوتے روتے چیختے چلاتے ہوئے، میرے اور آپ کے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی زبان پر اللہ کا ورد جاری تھا۔ تو اللہ پاک ہمیں بھی نیک اور صالح عافیت والی اولاد عطا فرمائے۔ اولاد کی تربیت کیسے کرتے ہیں؟ ایک اللہ کے ولی احمد بن حرب رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کو بیٹا 4 سال کی عمر کا ہوا، 4 یا 5 سال کے درمیان، اب بیٹے کی تربیت کر رہے ہیں، اللہ کی محبت پیدا کر رہے ہیں۔ اب آج کا باپ بیٹے کو جھوٹ بولنا سکھاتا ہے، آج کا باپ گالیاں بکنا سکھاتا ہے۔ کئی باپ بیٹھے ہوئے نا، غور کریں، سگریٹ کے کش لگا لگا کر کیا بتا رہا ہے کہ کوئی مزے کی چیز ہے جو میں سٹے لگا رہا ہوں، تو بھی لگانا۔ تو کہتا ابا تو خالی پیتا تھا، میں بھری ہوئی پیوں گا، تو ٹینشن نہ لے۔ باپ فلمیں دیکھتا ہے، بیٹا کہتا بیٹا بھی بیٹا سا ننا سا، کہتا میں لڑکیاں پھنساؤں گا، تو پریشان نہ ہو، تو دکھا رہا ہے نا مجھے چوٹ کر رہا ہوں میں۔
تو ڈانس گھر میں دیکھتا ہے، میں مجرے کراؤں گا، میں یہ کنجر بن جاؤں گا، میں. یہ باپ سکھا رہا ہے نا. اگر بیٹے کو ساتھ بٹھا کر باپ قرآن پڑھے تو بیٹا کے قرآن نہیں پڑھے گا. سبحان اللہ. بولو تو صحیح. باپ کیا نفل پڑھے گھر میں بیٹھ کر، کھڑے ہو کے نوافل پڑھے، کیا بچہ نوافل نہیں پڑھے گا؟ باپ تہجد پڑھے، شراق پڑھے، چاش پڑھے، اوابین پڑھے، کیا بچہ نوافل نہیں پڑھے گا؟ پڑھے گا بچہ. باپ ہر وقت تسبیح پڑھے، کیا بچہ تسبیح نہیں پکڑے گا؟ بولے آپ بولتے تو رہو. پڑھے گا. وہ قصور ہمارا ہے. ایک ٹرین میں خاتون کے ساتھ ایک لڑکا بیٹھا ہوا تھا. وہ خاتون بھی کتاب پڑھ رہی تھی، بیٹا بھی کتاب پڑھ رہا تھا. دو بڑے حیران ہوئے، چھوٹا سا بچہ کتاب پڑھ رہا ہے. اس کی ماں سے کہا بڑا جی بچہ ہے، آج کل تو موبائل کا دور ہے، بچے موبائل سے کھیلتے ہیں. تو اس نے کہا میں موبائل پکڑتی نہیں، میں کتاب پڑھتی ہوں. تو میرا بیٹا مجھے ہر وقت کتاب پڑھتے دیکھتا ہے تو یہ بھی کتاب پڑھنے کا شوقین بن گیا ہے. جب ہر وقت گھر میں بیٹھے لگے رہیں گے موبائل سے تو پھر بچہ جھپٹا ہی مارے گا، دے مینو میں بھی گیم کھیلنی ہے. پھر یہی ہوگا. اولاد کو بگاڑنے میں ہمارا ہاتھ ہے، قصوروار ہم ہیں. ایک اخبار میں خبر آئی تھی، ایک نوجوان کو پھانسی کا حکم ہو گیا. پوچھا تیری آخری تمنا کیا، خواہش کیا آخری تیری؟ بولا میری ماں سے مجھے ملا دو. ماں کو بلایا گیا. ماں سلاخوں کے اس پار ہے، بیٹا سلاخوں کے اس پار ہے، سلاخوں کے پیچھے کھڑا ہوا ہے. بولا ماں ذرا کان تو قریب کر، ایک بات کہنی ہے، خاص بات کہنی ہے. ماں نے کان قریب کیا. اس بیٹے نے دانتوں سے ماں کے کان کو چبا ڈالا، پکڑ کے کاٹ دیا. خونم خون ہو گیا کان ماں کا. لوگوں نے مکے دھکے دے کے اس کو ہٹایا. ماں کے خون نکل رہا ہے. ماں بددعائیں دینے لگی، تیرا ستیہ ناس ہو، تیری آخری تیرا وقت آ چکا، پھانسی تجھے چڑھائی جانے والی ہے. بجائے مجھ سے معافیاں مانگنے کے، دعائیں کروانے کے، یہ تُو نے کیا کیا؟ لوگوں نے بھی اسے لعن و طعن کی. کہنے لگا مجھے پھانسی کے پھندے پر پہنچانے والی میری یہ ماں ہے. کہ کیسے؟ کہ بچپن میں اسکول میں گیا، میں نے ایک پینسل چوری کی، میں لے گیا ماں آج میں نے پینسل چوری کی ہے. میری ماں نے مجھے ڈانٹا نہیں، جھاڑا نہیں، خوف خدا میرے دل میں پیدا نہیں کیا، عشق مصطفیٰ میرے دل میں پیدا نہیں کیا. میری ماں نے مجھے میرا حوصلہ بڑھایا. اگلے دن میں کتاب چوری کر کے لے آیا، اس سے اگلے دن میں بیگ چوری کر کے لے آیا. آہستہ آہستہ چور بن گیا. محلے کی مرغیاں چوری کرنے لگا، محلے کے بکرے چوری کرنے لگا، یہاں تک بڑا ہو گیا، ڈاکوں کے ساتھ مل گیا. اب ڈاکے ڈالنے لگا، اب پولیس مقابلے ہونے لگے، لوگوں کو مارنے لگا، یہاں تک کہ پکڑا گیا، پھانسی کا حکم ہو گیا. میری یہ ماں مجھے یہاں تک پہنچانے والی ہے. اگر پہلی پینسل پر میری ماں مجھے ڈانٹ دیتی، آج میں اس مقام پہ نہ پہنچتا. اولاد کو بگاڑنے میں ہمارا ہاتھ ہے. بچے پیدا کر کے چھوڑنا دے ان کو. ہمارے بڑے کہتے تھے کھلاؤ سونے کا نیوالا، دیکھو شیر کی نظر سے کہاں ڈا رہا ہے، کس سے مل رہا ہے. بچیوں کو موبائل دینا سمجھ میں نہیں آتا، بچیوں کو سمجھ میں نہیں آتا موبائل پکڑانا. کیا کرے گی موبائل لے کے؟ وہ بچیوں کو تعلیم دلوائیں حیا اور پردے کے ساتھ، انہیں دین سکھائے، چھوڑ کر آئیں اسکول کالج، ساتھ لے کر آئیں، ڈیوٹی دیں ان کی، گھر سے باہر نہ نکلنے دیں. اور دیہاتوں میں تو پردے کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے، حیا ہے ہی نہیں. شہروں والوں کو کہتے ہیں دیہاتوں میں زیادہ بے پردگی ہے. اے میری بہن ہے، میری ماں ہے. ایمان سے بتائیں جو جذبات اپنی بہن سکی بہن کے ساتھ ہوتے ہیں، کیا کسی دوسری کے بہن کے ساتھ ہوتے ہیں؟ وہ بے حیا تیری نظر گھوم رہی ہے، اس کے پورے جسم کا جائزہ لے رہی ہے. کیا کبھی اپنی بہن کو اس نظر سے دیکھا ہے؟ اپنی جوان بہن کو دیکھتے ہوئے آنکھیں جھک جاتی ہیں، اور کسی کی بہن کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہا ہے اور کہتا میری بہن ہے یہ. شہوت کے بچھو تیرے دل میں ڈک مار رہے ہیں اور کہتا میری بہن ہے یہ. اپنے دل سے پوچھ، جو جذبات اس عورت کے لیے ہیں، اس لڑکی کے لیے ہیں، کہ یہی جذبات اپنی سگی بہن کے لیے بھی ہے، اپنی سگی بیٹی کے لیے بھی ہے. غور کریں، جائزہ لیں اپنا.
محاسبہ کریں اور آج حیا کے ساتھ زندگی بسر کریں، ورنہ کل انجام بہت برا ہوگا۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے، لوگوں زنا سے بچو۔ امام شافعی، امام محمد بن ادریس شافعی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے تھے، لوگوں زنا سے بچو، بے شک زنا ایک قرض ہے، بے شک زنا ایک قرض ہے، اس کی ادائیگی تیرے گھر والوں سے ہوگی، تیری ماں بہن بیٹی بیوی سے ہوگی۔ فرمایا بے شک زانی اپنے گھر والوں پر زنا کے دروازے کھولتا ہے۔ ہم اپنی جوانی کو بچائیں، آپ کے اندر حیا پیدا کریں، اللہ ہماری عزتوں کا تحفظ فرمائے گا۔ آئیے سنیں ایک واقعہ، بڑا ایمان افروز واقعہ۔ ایک سنار تھا، اس کے گھر میں ایک سکا 30 سال سے پانی بھر رہا تھا۔ کتنے سال سے؟ کتنے سال؟ ہمیں آتے چٹکلے بیان، لطیفے لطوفے سن سن کے آہا کہہ لگا کے چلے جاتے ہیں۔ اصلاح کے مدنی پھول لے کے جائے، دل کے آپ گیلے میں بسائیں، اس کو دماغ کو قلب کو معطر کریں۔ عیسیٰ علیہ السلام، ایک آدمی ایک سنار کے گھر میں ایک سکا پانی بھرتا تھا، 30 سال سے پانی بھرتا رہا، وہ آنکھیں جھکا کر آتا، مشکیزہ ماشکی چمڑے کا مشکیزہ ہوتا تھا، کاندھے سے لٹکایا، آیا سنار کے گھر میں، پانی مٹکوں میں ڈالا، چلا گیا، نظریں جھکی ہوئی ہیں، چلا گیا۔ 30 سال کے بعد ایک دن وہ آیا، سنار کے گھر میں پانی ڈالا، بجائے واپس جانے کے سنار کی بیوی کے کمرے میں آ گیا اور آگے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور پکڑ کے اس کو دیکھتا رہا، بس اور کچھ نہیں کیا، ہاتھ چھوڑا چلا گیا۔ شام ہوئی، سنار گھر آیا دکان سے، بیوی نے کھانا گنا پیش کیا، نیک بیوی تھی، پرہیزگار تھی، اللہ سے ڈرنے والی تھی، آج بتاتی کہیں ہے جاتی کہیں ہے، جیسے ہم ویسی۔ اب آگے میں کیا کہوں، سمجھدار ہے، خود اچھے بن جائیں۔ قرآن کا فیصلہ ہے، اللہ نے نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں اور برے مردوں کے لیے بری عورتیں ہیں۔ اب خود زانی، خود شرابی ہے، خود گندا ہے، اور بیوی حافظ قرآن ہو، بیوی تہجد گزار ہو، پردے والی ہو، حیا والی ہو، بہت مشکل ہے بھائی۔ پہلے اپنے آپ کو سدھار، اگر جوان ابھی شادی نہیں ہو نا، سدھار لے اپنے آپ کو۔ پھر یہ تجربے کی باتیں ہیں، یہ دنیا میں معاشرے میں جو ہو رہا ہے، اب اسی پہ کلام کرنا شروع کر تو لمبا بیان ہو جائے گا۔ میں نے بیان کو سمیٹنا ہے کیونکہ ملتان جانا ہے اور دھند کے اثرات بھی نظر آ رہے ہیں مجھے۔ آپ نے تو گھر پہنچ جانا لنگر کھا کے، میں نے تو 1.25 گھنٹے صبر بھی کرنا ہے اور فجر سے پہلے اٹھنا ہے، صدائے مدینہ بھی لگانی ہے، اپنی مسجد میں درس بھی دینا ہے، درس قرآن بھی ہونا ہے وہاں پر۔ میں نے تو بڑے کام کرنے ہیں بھائی، تو آپ سنتے جائیں یہ باتیں۔ اب وہ سکا پانی بھرتا چلا جاتا ہے۔ ایک دن آیا، سنار کی بیوی کا ہاتھ پکڑا، دیکھتا رہا، شام ہوئی، سنار گھر پہ آیا، بیوی نے روٹی وغیرہ کھلائی، تو وہ ریلیکس ہو گیا۔ بیوی نے کہا سنے بھائی جوانوں سنو، بیوی نے کہا سرتاج آج آپ نے دکان پر کوئی گناہ تو نہیں کیا؟ بیویاں بھی کیسی تھیں، سرتاج آج آپ نے دکان پر کوئی گناہ تو نہیں کیا؟ سنار بڑا حیران، بیوی کیا کہہ رہی ہے، سرتاج کوئی گناہ کیا ہے؟ نہیں نہیں کوئی گناہ نہیں کیا۔ سوچے آپ، دماغ پہ زور دے، کہا ہاں آج دکان پر ایک گناہ کیا ہے۔ ایک عورت آئی تھی، خوبصورت عورت، سونے کی چوڑیاں بنوانے کے لیے، اس نے سائز دیا، سنو بیٹا، ایک سائز دیا اس نے، سائز سونے کی چوڑی بنانے کے لیے۔ قاری صاحب، مزمل ادھر توجہ، مجھے دیکھو سارے، سونے کی چوڑی، کیونکہ نظر میں آنکھیں کھول کے اس وقت بیان کر رہا ہوں، سب پہ نظر ہے۔ جو سنانے آیا ہوں، لینا تو ہے نہیں میں نے، نہ لفافہ لینا بعد میں، نہ نظرانہ لینا ہے، گھر سے اٹھاؤ گھر چھوڑ دو، یہ ہماری ڈیمانڈ ہے بھائی۔ توجہ سے سنیں آپ تاکہ کام آئے۔ اور کس طرح نے بیچاروں نے ٹائم لیا، انہیں پتا ہے یہ آپ کو نہیں پتا کتنے پاپڑ پھیلے انہوں نے ٹائم لینے کے لیے۔ یہ جو بیٹھے میرے قاری صاحبان ہی بتائیں گے بیچارے۔ اب سنتے رہو، یہ باتیں دماغ کھولنے والی باتیں، چوٹ کرنے والی باتیں، ضمیر کو جھجوڑنے والی باتیں، خیرت کو بیدار کرنے والی باتیں۔ سرتاج آج دکان پہ کوئی گناہ تو نہیں کیا؟ ہاں ایک گناہ کیا، ایک عورت آئی تھی سونے کی چوڑیاں بنوانے کے لیے،
اس نے چوڑی کا سائز دیا کہ اس سائز کی چوڑی بنانی ہے، تو میں نے چوڑی پکڑتے پکڑتے اس کا ہاتھ ہی پکڑ لیا. ہاتھ بڑا حسین تھا اس کا، اس کو کافی دیر تک دیکھتا رہا. بولی سرتاج ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سنو، آپ دکان پر بیٹھ کر کسی کی بیوی کا ہاتھ پکڑ رہے تھے، اسے دیکھ رہے تھے. وہ سکا جو 30 سال سے آپ کے گھر میں پانی بھر رہا تھا، آج اس نے آپ کی غیر موجودگی میں آپ کی بیوی کا ہاتھ پکڑ لیا. اس کو دیکھتا رہا. اگر آپ کچھ اور کرتے وہ بھی کچھ اور کرتا. سنار کے دل پہ چوٹ لگی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، شرمندہ اور نادم ہوا. ساری رات کروٹیں ہی بدلتا رہا، اللہ سے معافیاں مانگتا رہا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا رہا، استغفار کرتا رہا. صبح فجر کی نماز پڑھی، ناشتہ وغیرہ کیا، دکان پہ پہنچ گیا. اب شرمندہ بیٹھا ہوا ہے. وہ عورت آئی، بھائی وہ چوڑی اس ڈیزائن کی بنانی ہے. انہیں دونوں ہاتھ جوڑ لی گردن جھکا کر، بہن پہلے اپنے مجرم کو معاف کر دو. کل تمہارا ہاتھ غلطی سے پکڑا تھا، جان بوجھ کے پکڑا تھا، ہاتھ تمہارا شہوت غالب آ گئی تھی. میں نے جو کرتوت کیا اس کی مجھے ہاتھوں ہاتھ سزا مل گئی. بہن اللہ کے لیے معاف کر دو. اللہ کی شان دیکھیں، یہ سنال دکان پر اس عورت سے معافی مانگ رہا ہے اور سکا گھر میں اس کی بیوی سے معافی مانگ رہا ہے. اپنے اندر حیا پیدا کریں. زمین اچھی ہوگی، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، فصل بھی اچھی اگتی ہے. زمین سیم والی فصل اگتی ہے، دونوں تو صحیح، لاکھ ہل چلاتے رہو، بیج ڈالتے رہو، پانی لگاتے رہو، اگے گی فصل. زمین اچھی ہونی چاہیے. زمین ماں ہے، بیج یہاں ڈالنا ہے. اچھی ماں ہوگی، اچھے بچے پیدا ہوں گے، اچھے بچے ہوں گے، بڑھاپے کا سہارا بنیں گے، مرنے کے بعد صدقہ جاریہ بنیں گے، اچھے بچے ہوں گے، آخرت کی تیاری کرنے میں معاون و مددگار بنیں گے. اسی گاؤں میں عورتیں، اس طرح گاؤں کی عورتیں پہلے پانی بھرتی تھی، اب تو وہ واٹر پمپ کا دور آ چکا ہے، بٹن دباتے پانی نکل آتا ہے. پہلے وہ کنویں سے پانی بھرتی تھی، عورتیں کھینچتی تھی. تو کسی گاؤں میں نا عورتیں پانی بھر رہی تھی، توجہ، پانی بھر رہی ہیں، نکال رہی ہیں، آپس میں باتیں کر رہی ہیں. ایک عورت کا بیٹا گزرا، پینٹ شرٹ ٹائی کوٹ پہنا ہوا. ماں السلام علیکم. ماں نے کہا یہ میرا بیٹا ڈاکٹر بن رہا ہے، دیکھو کیسا بیٹا ہے میرا. ساری عورتیں واہ بھائی بڑا گبرو جوان ہے. کچھ دیر کے بعد پھر ایک عورت کا بیٹا گزرا. ماں ٹھیک ہے. ماں نے کہا یہ میرا بیٹا وکیل بن رہا ہے، دیکھو. وہ بھی سلام کر کے گزر گیا. کچھ دیر کے بعد پھر ایک عورت کا بیٹا گزرتا ہے. ماں ٹھیک ہے. ماں نے کہا دیکھو میرا بیٹا ڈبل ایم اے کر رہا ہے، پروفیسر لگ چکا ہے، لیکچرار لگ چکا ہے. وہ تینوں گزر گئے. دور سے سلام ٹائے ٹائے بائے بائے کرتے کرتے کچھ دیر کے بعد ایک نورانی چہرہ، خوبصورت چہرہ، چہرے پہ داڑھی شریف، امامے کا تاج سر پہ سجا ہوا ہے. ایک بیٹا آیا. ماں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ماں کے ہاتھ چومے. ہاتھ چومنے کے بعد ماں کا ایک ڈول پکڑا اس ہاتھ میں، بالٹی پکڑی اس ہاتھ میں. چل ماں گھر چلتے ہیں. سبحان اللہ. دیکھو یہ حافظ قرآن بن رہا ہے. یہ وہاں فرمایا یہ میرا بیٹا حافظ ہے، یہ میرا بیٹا حافظ قرآن بن رہا ہے. یہ حافظ قرآن بن رہا ہے. تمہارا ڈاکٹر، پروفیسر، انجینئر، اور دور سے ٹائے ٹائے کر کے چلا گیا ہے. اپنی بچوں کو نیک بنائے، بچیوں کو نیک بنائے، حافظ قرآن بنائے، عالم دین بنائے. ایسا بنائے کہ مرنے کے بعد ہمارا صدقہ جاریہ ہمارے لیے. خالی حافظ نہیں بنانا. کئی بیٹھے ہوئے سرپرست بھی، تو 8 گھنٹے قاری صاحب کے پاس بچہ ہوتا ہے، 16 گھنٹے آپ کے پاس ہوتا ہے. یا ڈنڈا مارو بھی منع ہے ہماری مدرسوں میں. 8 گھنٹے یہاں ہے، پڑھے گا چلا جائے گا وہ، تو 16 گھنٹے آپ کو دیکھے گا وہ کہ ابا فلمیں دیکھ رہا ہے، اماں ڈرامے دیکھ رہی ہے، بہن ننگے سر گھومتی ہے. تربیت آپ نے کرنی ہے. ہم تو تربیت کرتے ہیں، پریکٹیکل آپ کروائیں گے. اولاد کو صالح آپ بنائیں گے اپنے کردار سے. اور مختصر یہ بیان کو سمیٹتے ہوئے، کیونکہ بھائی جو میرے ساتھ آئے کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہے،
دعا کریں، ایکسیڈنٹ ہوا ہے اللہ تعالیٰ ان کو میرا مالک اپنی رحمت سے جو انتقال کر گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور جو حیات ہیں زخمی اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے۔ بیان کو سمیٹتا ہوں میں، سمیٹ یہی سمجھاؤں گا آپ کو، یہی ذہن دوں گا کہ اپنے بچوں کو بچیوں کو نیک بنائیں، صالح بنائیں۔ دعوت اسلامی کا پیارا ماحول ہمارے سامنے ہے، دعوت اسلامی والے اللہ کی رحمت سے تربیت کر رہے ہیں، معاشرے کی سدھار رہے ہیں۔ کتنے بے نمازی نمازی بن گئے، کتنے کفار مسلمان ہو گئے۔ کل کا پادری، میرے موبائل میں تصویر ہے، انگلینڈ میں پادری کل کا آج اللہ کی رحمت سے مسلمان ہو کر دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ میں داخلہ لے کر 73 سال کی عمر میں عالم دین بن چکا ہے۔ کل کا جنید شیخ جو گانے گاتا تھا، ڈانس کرتا تھا بڑے بڑے میوزیکل شو میں، توبہ کی تائب ہوا، امیر اہل سنت کے ہاتھوں سے وابستہ ہوا، دامن سے وابستہ ہوا، الحمدللہ وہی اللہ کی رحمت سے آج عالم دین بن چکا 8 سال کے بعد پورا۔ دعوت اسلامی سے وابستہ ہوں اور نیت کریں کہ میرے گھر میں ایک بچہ ایسا ہوگا انشاءاللہ جس کو حافظ قرآن بناؤں گا۔ ہاتھوں کو اٹھا کر کوئی بے اولاد ہے وہ بھی ہاتھ اٹھا لے، ہو سکتا ہے آج بیڑا پار ہو جائے کہ انشاءاللہ ایک بچے کو حافظ قرآن بناؤں گا، ایک کو عالم دین بناؤں گا انشاءاللہ، مفتی اسلام بناؤں گا انشاءاللہ۔ کہ نیک اولاد مرنے کے بعد صدقہ جاریہ ہوتی ہے۔ تو اپنا مدرسۃ المدینہ ہے ماشاءاللہ، یہ اس کی تعمیر و ترقی کے لیے بھی خدمت کرتے رہے، مدد کرتے رہے، اور ساتھ ساتھ فروری میں یہ 5ویں 6ٹھی کے داخلے ہو جائیں گے، یعنی پیپر ختم ہو جائیں گے، اپنے بچوں کو داخل کروائیں یہاں، اپنے رشتہ داروں کو داخل کروائیں گے داخلے انشاءاللہ۔ آواز ہلکی ہے، 2 درجے ہم نے 4 کرنے انشاءاللہ، مدد کریں گے ہماری، آواز ہلکی کریں گے۔ اللہ پاک آپ کو اور ہمیں دونوں جہان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔